أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ضمیر منصوب منفصل، متصل پڑھ چکے تھے، اب یہ منفصل ہے۔ تو متصل کا کیا معنی تھا کہ جس میں فعل، فاعل اور ضمیر وغیرہ سب ساتھ ہی میں ہو، اور منفصل کا معنی ہے کہ جس میں فعل وغیرہ ساتھ میں نہیں ہو، یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو۔ یہ بھی کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنہ۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ ایایا کا معنی ہوگا خاص ایک اس کے لیے، یہ میرے لیے، ایایا واحد متکلم ہے نا، اور ایانا خاص ہمارے لیے، ایاکا خاص تیرے لیے، ایاکما خاص تمہارے لیے، تم دونوں کے لیے، ایاکم خاص تم سب کے لیے، ایاکی خاص تجھے ایک عورت کے لیے، یعنی خاص کرنا ہے ہر کسی کے ساتھ۔ تنبیہ: ضمیر منصوب علاوہ مفعول کے دوسرے منصوبات کے لیے بھی آتا ہے، یہاں آسانی کے لیے صرف مفعول کا ذکر کیا گیا۔ دیکھیے ضمیر منصوب جو ہے، جہاں جہاں ضمیر منصوب آ رہا ہے وہاں مفعول کی بات ہو رہی ہے، لیکن صرف مفعول کے لیے ہی نہیں آئے گا، بلکہ اور بھی منصوبات ہیں، ابھی آپ ان کو پڑھی نہیں ہیں، انشاءاللہ آگے پڑھیں گی، تو اور بھی جو منصوبات ہیں ان میں بھی آتا ہے ضمیر منصوب، لیکن یہاں آپ کو پریشانی نہ ہو اسی لیے صرف منصوب مفعول کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ جیسا میں بار بار بولتی ہوں نا کہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا۔ پھر ہے ضمیر مجرور متصل۔ اب مجرور متصل کیوں؟ یہاں حرف جار آئے گا، اب یہ بھی 14 ہیں، اور یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ جس پر حرف جر داخل ہو، دوسری وہ جس پر مضاف داخل ہو، کیونکہ دیکھیں مضاف کے بعد جو مضاف الیہ آتا ہے وہ بھی ہمیشہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے، اور حرف جار جس پر داخل ہو جاتا ہے تو وہ بھی ہمیشہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو مجرور جو ہیں وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو حرف جار ہے اور ایک مضاف، یعنی کہ مضاف الیہ ہونا۔ تو ضمیر مجرور بحرف جر، حرف جر کے ساتھ ضمیر مجرور کیسے ہوگا؟ جیسے کہ لی، لنا، لکا۔ اب یہاں یہ جو لام ہے یہ حرف جار ہے، میں آپ لوگوں کو کئی مرتبہ بتائی ہوں کہ لام جب آئے گا تو آپ اس کے بعد دیکھیں گی کہ جس اسم پر وہ داخل ہوا ہے اس کے آخر میں زیر لگتا ہے، جیسے پڑھے تھے نا المال لزیدن، مال زید کے لیے ہے، تو لزیدن لام لگنے کی وجہ سے زید کو زیر لگ گئی، تو لام جو ہے وہ حرف جر ہوا۔ ان سب میں آپ دیکھیے لام لگا ہوا ہے، تو یہ ہو گیا ضمیر مجرور متصل حرف جر کے ساتھ، کیونکہ یہاں لام حرف جر سب میں لگا ہے۔ اور ضمیر مجرور باضافت، اب اضافت کے ساتھ ضمیر مجرور کیسے ہوگی؟ یعنی مضاف مضاف الیہ جب ہوگا تو اس صورت میں بھی ضمیر جو ہے وہ مجرور ہوگی، یعنی زیر آئے گی ضمیر پہ، جیسے کہ ہے یہاں داری میرا گھر، دارونا ہمارا گھر، دارکا تیرا گھر، دارکما تمہارا گھر، دارکم تم سب کا گھر، دارکی تیرا گھر، دارکما تم دونوں کا گھر۔ اب یہاں آپ کہیں گی کہ جر کہہ رہے ہیں لیکن یہاں کسی پر بھی زیر نہیں لگا ہے، تو اضافت یہاں لگی ہے۔ جب یہاں معنی آپ دیکھیں گی تو معنی کیا ہوتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ کا معنی کیسا ہوتا ہے؟ اس میں یا تو کا آئے گا جملے میں، یا تو کی، یا تو کا کے کی، یا پھر را رے ری نا نے نی، جیسے میرا میری ہمارا، اس طرح سے بات ہوگی جملے میں۔ تو اضافت جو ہے وہ حرف میں نظر نہیں آئے گا، لفظ میں نظر آپ کو نہیں آئے گا۔ جب اس کا آپ ترجمہ دیکھیں گی تو داری میرا گھر، یہاں را آ گیا، دارونا ہمارا گھر، یہاں بھی را آ گیا، دارکا تیرا گھر، یہاں بھی را آ گیا، تو را رے ری اس طرح سے جب آتا ہے جملے میں تو وہ اضافت کہا جائے گا، یعنی مضاف مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔
उसी तरह से ये भी पूरे 14 हैं। दारुकुन्ना उन सब औरतों का घर, दारुहु उसका घर, दारुहुमा उन दोनों का घर, दारुहुम उन सब का घर। अब यहाँ का आ गया क्योंकि का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इस तरह से कुछ भी आना चाहिए। तो तेरा घर, उसका घर, यहाँ का आ रहा है ना। फ़ायदा क्या है, कभी जुमला से पहले ज़मीर गायब बग़ैर मर्जा के वाक़ होती है। देखिए मर्जा का माना होता है जिसकी तरफ ज़मीर लौट रही हो। ज़मीर अब जैसे दारुहु यहाँ है, उसका घर, तो कोई इंसान है उसकी तरफ ये हु का इशारा जा रहा है। तो जो इंसान है जिसकी तरफ हु का इशारा जा रहा है उसको मर्जा बोलेंगे, यानी उसकी तरफ लौट रहा है। रजाआ अरबी लफ्ज़ है, इसका माना होता है लौटना। तो मर्जा का माना हुआ जिसकी तरफ लौटे। कभी जुमला से पहले ज़मीर गायब बग़ैर मर्जा के वाक़ होती है, यानी गायब में जो ज़मीर होगी उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी होगी जिससे आपको पता चलेगा कि ये ज़मीर किसकी तरफ जा रही है। बस अगर वो ज़मीर मुज़क्कर की हो तो उसको ज़मीर शान कहते हैं, और अगर मुअन्नस की हो तो ज़मीर क़िस्सा कहते हैं। ये ज़मीर, ये दोनों का नाम आपको याद रखना है। और इस ज़मीर के बाद का जुमला उसकी तफसीर करता है, जैसे इन्नहु ज़ैदुन क़ाइमुन। अब यहाँ आप इसका माना क्या देखेंगे, तहक़ीक़ के ज़ैद खड़ा है। अब यहाँ इन्नहु क्यों आया, हु लाने का क्या मकसद था। इन्ना ज़ैदुन क़ाइमुन बोलते बात वही थी कि बेशक ज़ैद खड़ा है। इन्नहु, ये जो हु है ना एक्स्ट्रा आ गया, तो ये एक्स्ट्रा जब आया है तो जब ये लड़के की बात करे, मुज़क्कर की बात करे, तो इसको ज़मीर शान कहेंगे। तो इन्नहु ज़ैदुन क़ाइमुन, ये माना वही है, तहक़ीक़ के ज़ैद खड़ा है या फिर बेशक ज़ैद खड़ा है, यही माना रहेगा। यहाँ आप हु लगाएं चाहे ना लगाएं, माना में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन ये हु एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो जब ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, क्योंकि देखें आप जितना कुछ भी पढ़ी अभी तक अरबी में, आप मिनहाजुल अरबिया पढ़ चुकी, उसमें आपने देखा कि जहाँ कहीं भी ज़मीर है, हु है, ही है, तो उससे पहले कोई इस्म आया है। जैसे कहते हैं पढ़ें हम कि अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, तो रब्बी में या जो है वो ज़मीर है। उसी तरह रब हु, उसका रब, तो यहाँ भी जो हु है वो रब की तरफ बात उसकी जा रही है, लौट रही है ज़मीर। लेकिन यहाँ इन्नहु, यहाँ हु का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। यहाँ हु लाएं चाहे ना लाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब ऐसा कहीं जुमला आ जाता है तो इस ज़मीर को जब मुज़क्कर की बात करे तो ज़मीर शान कहेंगे, और जब मुअन्नस की बात कहे जैसे इन्नहा ज़ैनबु क़ाइमतुन, इसका भी वही माना कि बेशक ये ज़ैनब जो है वो खड़ी है, या तहक़ीक़ के ज़ैनब खड़ी है। तो यहाँ पर भी इन्नहा, हा की जो ज़मीर आ रही है वो भी किसी की तरफ नहीं लौट रही, क्योंकि ज़मीर बाद में आती है। जैसे आप नाउन और प्रोनाउन पढ़ी हैं इंग्लिश में, तो पहले एक मर्तबा नाउन आता है, उसके बाद ना प्रोनाउन आता है। आप किसी का नाम लेती हैं उसके बाद ना उसका, उसकी कहती हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट उसका, उसकी पहले लगा दे रहा है और बाद में नाम आ रहा है। तो ये उसका, उसकी जो लगाया गया, जो ज़मीर लगाई गई, ये बेमाना है, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो इस सूरत में मुअन्नस की बात जब होगी और ज़मीर आएगी एक्स्ट्रा में, तो उसको ज़मीर क़िस्सा कहेंगे। तो तहक़ीक़ के ज़ैनब खड़ी है, बात वही है और कुछ भी नहीं। अस्माए मौसूला अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ैनी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लताने। अब ये भी मुज़क्कर मुअन्नस, इसमें भी आपको देखना है। अल्लज़ी वो एक मर्द, अल्लज़ाने वो दो मर्द, अल्लज़ीना, अल्लज़ैनी वो दो मर्द, अल्लज़ाने, अल्लज़ैने दो आएगा मुज़क्कर के लिए। अल्लज़ाने भी लगा सकती हैं, अल्लज़ैने भी लगा सकती हैं। अल्लज़ीना जमा के लिए, जमा मुज़क्कर। अल्लती एक औरत, अल्लताने, अल्लतैने, यहाँ भी दो आ गया मुअन्नस के लिए। अल्लाती, अल्लवाती दो आ गया मुअन्नस के लिए। माँ जो चीज़, मिन जो मन जो शख्स, क्योंकि माँ आता है सामान के लिए, चीज़ के लिए, और मन आता है इंसान के लिए, क्योंकि मन का माना है कौन, माँ का माना है क्या। तो क्या किसी चीज़ के बारे में कहा जाएगा ये क्या है, इंसान को तो नहीं ना कहेंगे ये क्या है, इंसान को तो कहेंगे ये कौन है।
تو من آئے گا انسان کے لیے، ما آئے گا کسی سامان کے لیے۔ ایو ایتن، ایو مذکر کے لیے، ایتن مؤنث کے لیے، یہ اسماء موصولہ ہے، اس کو بھی یاد کر لیں گی۔ اور الف لام بمعنی الذی، اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں، دیکھیں اس میں فاعل جیسے کہ قائمن، یہ فاعل کے وزن پہ آ رہا ہے، تو اگر قائمن کے ساتھ الف لام لگ جائے، القائم ہو جائے، یا پھر اس میں مفعول ہے تو اس کے ساتھ الف لام لگ جائے، جیسے منصوبن، تو منصوبن کی جگہ ہو جائے گا المنصوب، الف لام لگ گیا۔ تو جب اس میں فاعل یا اس میں مفعول کے ساتھ الف لام لگتا ہے تو اس وقت کیا معنی ہوتا ہے؟ الف لام جو ہے وہ بھی الذی کا ہی معنی دیتا ہے، جیسے القائم کا معنی ہو جائے گا وہ جو کھڑا ہے، قائمن کا معنی تو کھڑا، یعنی وہ مرد جو کھڑا ہے، قائمن کھڑا، لیکن القائم کا معنی ہوگا وہ جو کھڑا ہے، جیسے الذی کا معنی ہے نا وہ ایک مرد، تو الذی کا معنی یہ دے گا وہ ایک مرد جو کھڑا ہے۔ تو اس میں فاعل، اس میں مفعول، چاہے کوئی سا بھی لفظ ہو، مفعول اور فاعل کے وزن پر آتا ہے الف لام کے ساتھ، تو وہاں معنی کیا ہوگا؟ الذی کا معنی دے گا۔ اب الذی کا جو بھی معنی آتا ہے وہ معنی وہاں آپ کو سیٹ کرنا ہے، جیسے الضارب بمعنی الذی ضربا، یعنی الضارب کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ جس نے مارا، اور یہ الضارب لکھیں گی تو بھی معنی یہی رہے گا وہ جس نے مارا، اور الذی ضربا لکھیں گی تو بھی معنی وہی رہے گا کہ وہ جس نے مارا، کیونکہ ضربا کا معنی ہے اس نے مارا، الذی وہ ایک مرد، تو وہ ایک مرد جس نے مارا، الذی ضربا بولیں چاہے الضارب بولیں، اس میں فاعل کے وزن پہ آ رہا نا، ضاربو فاعلو، تو الضاربو الفاعلو، فاعل کا وزن باقی رہ گیا، تو اس میں فاعل کا وزن رہے چاہے اس میں مفعول کا، جیسے یہاں دیکھیں المضروب، المفعول کے وزن پہ ہو رہا ہے، المضروب، اس کا بھی معنی وہی ہوگا، جیسے الذی ضربا وہ جو مار کھایا، ضربا وہ جو مار کھایا، کیونککہ مجہول کا صیغہ ہے نا، اور مفعول جب ہوتا ہے تو وہاں پر فاعل نہیں آتا جلدی سے، وہاں اس جو فعل ہوتا ہے وہ فعل مجہول ہو جاتا ہے، اور فعل جب مجہول ہو جاتا ہے تو فعل کے ساتھ مفعول آ جاتا ہے، جیسے الذی ضربا کا معنی ہو گیا وہ جو مار کھایا، یہاں مارنے والے کی بات نہیں ہو رہی ہے، مارنے والے کی بات ہوتی تو فاعل ہوتا، یہاں مفعول ہے، تو وہ جو مار کھایا ہے یعنی جس کو مار پڑی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو المضروب بولیں گے تو بھی معنی وہی ہے وہ جس کو مار پڑی، اور الذی ضربا بولیں گے تو بھی بات وہی ہے وہ جس کو مار پڑی۔ اور ذو بمعنی الذی قبیلہ بنی تئی کی زبان میں، کبھی کبھی لفظ ذو آپ دیکھیں گی عربی میں، ابھی فی الحال نہیں دیکھیں گی، حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گی، تو ذو جو ہے یہ بھی الذی کا معنی دیتا ہے، جیسے الذی کا معنی کیا ہے؟ وہ ایک مرد یا وہ جو کہ، تو ذو بھی الذی کا ہی معنی دے گا۔ قبیلہ بنی تی کی زبان میں، یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنی تی تھا، تو یہ قبیلے کے جو لوگ تھے یہ لوگ الذی کا معنی ذو سے لیتے تھے، یعنی جب بھی الذی بولنا ہوتا تھا تو ذو بولتے تھے، کیونکہ عربی انہی کی زبان ہے نا، تو وہ الذی کی جگہ پر ذو کہا کرتے تھے، جیسے جاء ذو ضربکا، یعنی الذی ضربکا، مطلب کیا ہے؟ جاء ذو ضربکا، آیا وہ جس نے تجھ کو مارا، اس کا بھی معنی سیم ہے، اور الذی ضربکا کا معنی بھی وہی ہے کہ وہ جس نے تجھ کو مارا، یعنی یہاں بھی جاء لگا سکتے ہیں، تو ذو آپ بولیں چاہے الذی آپ بولیں، دونوں میں معنی کس کا ہوگا؟ الذی کا معنی ہوگا۔ اور ایو ایتن معرب ہیں اور بغیر اضافت کے ان کا استعمال نہیں ہوتا، ایو اور ایتن معرب ہے، معرب کے بارے میں آپ کو کیا بتایا گیا تھا کہ معرب ہے جو کہ بدلتا رہتا ہے، تو اس پہ بھی جو پیش ہے وہ کبھی زیر ہو جائے گا کبھی زبر ہو جائے گا، تو یہ کب ہوگا؟ مطلب کیا ہے اس کا کہ اس میں اضافت ضروری ہے، اس کے ساتھ آپ کو کوئی چیز لگانی ہوگی، ایہا ایتہا اس طرح سے لگایا جائے گا، تو ایو اور ایتن یہ معرب ہے، یعنی ان کا اعراب جو ہے وہ بدلتا رہے گا، اور بغیر اضافت کے یہ نہیں آتا، یعنی تنہا ایو اور ایتو آپ کہیں نہیں لکھا دیکھیں گی۔ اتنا ہی رہنے دیتی ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن کے اوپر سے بات جا رہی ہوگی، فی الحال یاد کریں۔ اللہ رب العزت آپ سبھی کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔